اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ نمل آیت نمبر 27 سے ہے جی۔ تسلسل ہے اس واقعہ کا کہ جب ہدہد نے کہا کہ میں سبا شہر سے یہ خبر لایا ہوں کہ وہاں پر ایک عورت حکمران ہے، اور وہاں کے لوگ اور وہ حکمران عورت سارے کے سارے اللہ کو چھوڑ کر سورج کو پرستش کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں جب کیونکہ اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام یہ وعدہ کر چکے تھے اپنے آپ سے کہ اگر اس نے کوئی معقول وجہ نہ بتائی تو میں ہدہد کو قتل کر دوں گا۔ اب وہی تسلسل آگے ہے۔ جب ہدہد نے یہ بات بیان کی نا تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو تنبیہ کی، یہ نہیں کہا کہ فوراً اس کی بات مان لی، ٹھیک ہے؟ کیا کہا؟ قال، کہا سلیمان علیہ السلام نے، سننظر، البتہ میں ضرور تحقیق کروں گا، دیکھوں گا، اصدقتا، کہ تو سچ بول رہا ہے، ام کنت من الکاذبین، یا جھوٹ بول رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، میں دیکھتا ہوں، میں تحقیق کرواتا ہوں کہ تو جو کہہ رہا ہے کیا واقعی سچ ہے یا تو مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا جی، جب تحقیق کر لی، سمجھ آ گیا، تو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ اذهب، لے جا، بکتابی، میرا ایک مکتوب، میرا ایک خط، ھذا، یہ خط، فَأَلْقِهْ، پس اس کو ڈال دینا، دے دینا، الیہم، اس کی طرف، ثم تولا، اور خط دے کر پیچھے آ جانا، عنہم، ان سے، خط دے کے وہاں کھڑے نہ رہنا، خط دے کر پیچھے ہٹ جانا، لیکن پیچھے ہٹنے سے مراد یہ نہیں کہ واپس آ جانا، فانظر، چھپ کر دیکھنا، ماذا یرجعون، کہ وہ اس خط کو پڑھنے کے بعد کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا گفت و شنید کرتے ہیں، کیا ان کی رائے ہے، یہ ذرا سن کے آنا۔ تو پھر خط گیا جی، ہدہد نے وہ خط دیا، یا جس نے بھی وہ خط دیا، تو وہ پیچھے تو آ گیا، لیکن یہ گیس کرتے ہوئے کہ ہاں میں واپس چلا گیا ہوں، لیکن واپس نہیں گیا، وہ چھپ کر سنا کہ وہ کیا کہتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے، اب بلقیس شہزادی کا جب خط اس نے پڑھا، اب اس نے اپنے سرداروں کو اکٹھا کیا، اور جو باتیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ باتیں اب یہاں پہ منقول فرمائی ہیں۔ قالت، کہا بلقیس نے، یا ایھا الملأ، اے میرے سرداروں، اے میرے کابینہ کے لوگوں، انی، بے شک مجھے، الکیا، بھیجا گیا ہے، ڈالا گیا ہے، الیہ، میری طرف، کتاب، ایک خط، کریم، جو بڑی عزت والا ہے۔ یہ خط کوئی عام خط نہیں لگ رہا، یہ بڑا قدر و قیمت والا، عزت والا خط جو ہے وہ لگ رہا ہے، اور میری طرف بھیجا گیا ہے۔ کیوں عزت والا جی؟ کیونکہ ایک تو سلیمان علیہ السلام نے اس خط میں بھی، آپ پڑھیں گے، اپنا نبی ہونے کا تذکرہ بھی کیا، اور وہ بادشاہ بھی تھے، ٹھیک ہے، اور تیسرا انہوں نے یہ خط کوئی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں لکھا تھا، اللہ کی طرف بلانے کے لیے توحید والا خط لکھا تھا، اور اس کو اسلام کی دعوت دی تھی، تو اس لیے اس نے اس کو کہا کہ یہ بڑا ایک معقول خط، عزت والا خط جو ہے مجھے لگ رہا ہے جو میری طرف بھیجا گیا ہے۔ اب اس نے وہ خط کا سارا متن اپنے سرداروں کابینہ والوں کو سنایا۔ اچھا جی، اب ساتھ ہی کہا، انہو، بے شک یہ خط، من سلیمان، سلیمان کی طرف سے آیا ہے، وانہو، اور اس کے اوپر لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا رحمان اور بڑا رحیم ہے۔ یہ وجہ بنی اس خط کے عزت کے لیے۔ یہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو تمام انبیاء کرام لکھتے تھے خط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خط لکھتے تھے اس کے اوپر کیا لکھتے تھے جی؟ بسم اللہ لکھا کرتے تھے۔ یہ لکھنا ہمیں بھی چاہیے، ٹھیک ہے؟ لکھنے سے کیا ہوتا ہے، سننے والے، دیکھنے والے پر جب وہ پڑھتا ہے نا بسم اللہ، تو اس خط میں جو یعنی کہ شیطان، اگر وہ ایسا خط ہے کہ جو، دیکھیں جب ہم کسی کو میسج کرتے ہیں نا، اس کو یہ سمجھ لیں، ہمارا ٹیکسٹ جاتا ہے، جذبات نہیں جاتے۔ ہم اس کے دو مطلب لے سکتے ہیں نا جی، لکھی ہوئی چیز ہے، میں کسی اور انداز سے پڑھ رہا ہوں، آپ نے بھیجی کسی اور جذبے کے تحت ہے، تو جب کسی چیز کے اوپر بسم اللہ لکھی جاتی ہے نا، تو شیطان کیا کرتا ہے، اس کا جو الٹا مطلب ہے نا وہ
پلے نہیں کر سکتا کسی کے دماغ سے. سیدھا ہی مطلب جو ہے نا بسم اللہ لکھا ہے اس کا مطلب اللہ کے نام سے. پھر شیطان اس خط کو سمجھنے کے لیے دوسرے بندے کے دماغ کو مس یوز نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. تو نے کہا جی اس پہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی اور کیا لکھا ہے؟ اللہ تعلو کہ اے بلقیس مت تم سرکشی کرو علیہ میرے سے، وَأْتُونِي اور آؤ میرے پاس مسلمین اسلام قبول کر کر مسلمان ہو کر. تو یہاں سے سمجھ آ گیا اس خط کا متن کوئی دنیاوی اغراض و مقاصد نہیں تھا. بلقیس کو دین الہی اللہ کی طرف کی دعوت تھی وہ دینا کہ آؤ اس خط کو پڑھو اور پھر اپنی یہ تمام جو تم سرکشی کر رہے ہو، کیا سرکشی جی؟ سورج کی پوجا کر رہے ہو، اس کو چھوڑو اور اسلام قبول کر کے میرے پاس آ جاؤ گے. جب یہ اس نے کہا قالت، پھر اس نے کہا، خط کا متن پڑھ لیا. ٹھیک ہے جی. اب اپنے حواریوں سے، اپنے جو محل میں جو ہے سارے کابینہ، ان سے کہا قالت، کہا بلقیس نے، یا ایھا الملأ اے میرے سردارو، اے میرے کابینہ والو، افتونی مجھے فتویٰ دو، فی امری اس معاملے میں، مجھے مشورہ دو اس معاملے میں مجھے کیا کرنا چاہیے. ما کنتو نہیں میں، قاطعۃ کبھی بھی تمہیں الگ کیا یا کبھی بھی تمہیں کاٹا، امرن کسی کام سے، حتی تشہدون جب تک میں تم سے مشورہ نہ کر لوں. اس کا مطلب ہے یہ عورت جو ہے نا بڑی سمجھدار تھی. ٹھیک ہے جی. یہ اس نے کہا جی اپنے سرداروں کو، کابینہ کو اکٹھا کیا اور کہا دیکھو بھئی یہ خط ہے، یہ اس کا متن ہے، اب تم لوگ مجھے مشورہ دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ میں نے کبھی بھی کوئی معاملہ، اب میں بادشاہ ہوں نا، میں کہوں بھائی کر دو تو تم لوگ تو کرو گے، لیکن میں نے کبھی بھی تمہیں الگ نہیں کیا مشورے سے. جب بھی کوئی معاملہ کیا ہے ہمیشہ تمہارے مشورے سے کیا ہے. بتاؤ کیا مشورہ دیتے ہو، کیا کرنا چاہیے. قالوا نحن، اب تمام درباریوں نے کہا نحن ہم، اولو قوت بڑے قوت والے ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شدید اور ہم بڑے شدید قسم کے جنگجو ہیں. اب کابینہ والوں نے بادشاہ کو یہ حوصلہ دیا کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے کوئی کمزوری دکھائیں گے. اے ملکہ ہم بڑی قوت والے ہیں، ہمارے پاس بہت اسلحہ بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، اور دوسرا ہم ڈرنے والے نہیں، بڑے شدید قسم کے جنگجو ہیں. یعنی ملکہ کو کہا کہ اگر آپ ہمیں حملہ کرنے کا حکم دیں گی نا تو ہم میں سے کوئی پیچھے ہٹے گا نہیں. ٹھیک ہے. ہم بڑی قوت والے بھی ہیں اور ہم بڑے جنگجو بھی ہیں. اور ساتھ ہی کہا درباریوں نے والامر الیک، فیصلہ آپ نے کرنا ہے اے ملکہ. ٹھیک ہے. فانظری، بس اب ہم نے دیکھنا ہے، ماذا تأمرین کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں. آپ جنگ کا حکم دیں گی ہم جنگ کریں گے، آپ جو حکم دیں گی ہم اس قبول کو کریں گے. ہماری ساری آپ کے ساتھ محبتیں اور وابستگیاں اور لائلٹیز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ فیصلہ کریں وہ ہم کریں گے جی. اب اس عورت کا ایک اور دیکھیں، یہ اس کی عقل کی مثال ہے، جذباتی عورت نہیں تھی. اس نے کہا قالت، اس نے کہا ان الملوک، بے شک جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، اذا دخلوا جب داخل ہوتے ہیں، قریۃً کسی بستی میں، افسدوها وہ اس بستی کو اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں، فساد برپا کر دیتے ہیں. یہ اس دور کی روش تھی جی. جب ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر حملہ کرتا نا تو بہت قتل و غارت کرتا. ان کے فوجیوں کو، تمام مردوں کو قتل کر دیتے تھے، فصلیں جلا دیتے تھے، گھروں کو مسمار کر دیتے تھے، ان کے بچوں کو، عورتوں کو غلام بنا دیتے تھے. اس بنا پر اس نے اسے کہا کہ ہمیں، یعنی کہ اس کو دوسرے الفاظوں میں یہ اندیشہ بھی تھا کہ اگر ہم یہ مقابلہ نہ کر سکے تو کہیں سلیمان ہم سے یہ والا سلوک نہ کرے، کیونکہ اکثر بادشاہ جب بھی کسی بستی میں جاتے ہیں اس طرح کا فساد بچاتے ہیں. وَجَعَلُوا اور وہ بادشاہ بنا دیتے ہیں، عزت والوں کو، اہلھا جو اس علاقے میں رہتے ہیں، اذلہ بے عزت کر دیتے ہیں. تو ملکہ یہاں سے دوسرے باتوں میں یہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں ملکہ ہوں، اگر یہ میں جنگ ہار گئی تو یہ کیا کرے گا، یہ میں عزت والی میں ملکہ ہوں، یہ مجھے کیا کر دے گا، بے وقت کر دے گا، اور یہ کیا پتہ میرے ساتھ بہت برا سلوک جو ہے وہ کرے. کیونکہ تمام بادشاہ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ایسا ہی ہوتا آیا ہے، اور کہیں یہ سلیمان بھی ہمیں لگتا ہے کہ ایسا ہی کرے گا. یہ اس کا فیصلہ نہیں تھا،
یہ اس کی سوچ تھی، کیونکہ اس نے پیچھے سب کچھ دیکھا ہوا تھا کہ سارے بادشاہ ایسے ہی کرتے تھے، کیونکہ ابھی اس کو سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا اعجاز کا علم نہیں تھا، یہ اس کا اندیشہ تھا جی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب اس نے کہا جی کہ میں یہ کرتی ہوں نا. اب ظاہر بات ہے جب سلیمان نے خط بھیجا تو جواب میں اس نے کیا کہا جی کہ میں بھی ایک خط لکھتی ہوں. اور اس نے بڑا حکمتانہ، یہ بڑی عقل مند عورت تھی، اس نے نا حکمتاً کہا کہ میں کچھ بھیجتی ہوں تحفہ، یہ دیکھتی ہوں کہ یار اس بندے کی نیت دولت کے پیچھے ہے یا واقعی جس اللہ کا نام لے رہا ہے یہ ہمیں اس کے لیے بلا رہا ہے. تو اس نے کیا کیا جی، ذرا وہ سننے والی بات ہے. وَإِنِّي، اور بے شک میں مُرْسِلَةٌ بھیجوں گی، الیہم بہدیۃ، اس کی طرف ایک تحفہ، میں اس کی طرف ایک تحفہ بھیجوں گی. فناظرۃ، پس پھر ہم دیکھتے ہیں، بما یرجع، کہ کیا لے کر آتے ہیں المرسلون، ہمارے بھیجے ہوئے قاصد. میں اپنے قاصد کے ساتھ تحفہ دے کر نا، تحفے دے کر بھیجوں گی کس کی طرف؟ سلیمان علیہ السلام کی. آگے سے دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اس تحفے کا کیا کرتے ہیں اور ہمارے قاصد کیا جواب لے کر آتے ہیں. یہ کر دیا جی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب وہ جب قاصد پہنچے، فلما جاء سلیمان، پس جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے، قالا، کہا، اتمدوننی، کیا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو، بمال، مال کے ذریعے، کیا تم مجھے رشوت دینا چاہتے ہو یا مجھے مال دینا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ، پس جو اللہ نے مجھے عطا کر رکھا ہے نا، خیر مما آتاکم، جو تم لے کر آئے ہو یا تمہاری ملکہ کے پاس ہے، اس سے بہت زیادہ مجھے اللہ نے عطا کر رکھا ہے. میرا مقصد دنیاوی دولت نہیں ہے. اب یہی دیکھو، اس نے بھیجا تھا کہ میں یہ چیک کروں کہ یہ دنیاوی دولت کے پیچھے ہے یا واقعی اللہ کا رسول ہے یا پیغمبر ہے. اور جب کیا ہوا جی، اسے پتہ چل گیا کہ یار اس نے تو دولت قبول نہیں کی، یہ واقعی اللہ کا سچا رسول ہے. تو آگے آپ سنیں گے کہ پھر یہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کر کے اس نے مطیع اور فرمانبردار ہو کر کیا کیا، سلیمان علیہ السلام کی طرف آ گئی. ٹھیک ہے جی، وہ آگے آپ سنیں گے. اچھا جی، اب بادشاہ نے کہا جی، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم مال سے مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو میرے پاس اللہ نے دے رکھا ہے نا، وہ تمہارے پاس سے بہت بڑا ہے. بل انتم، بے شک تم، بہدیتکم، اس تحفے کو تم ہی رکھو، تفرحون، اور اس پہ خوشیاں مناؤ، مجھے اس تحفوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تحفے تمہیں ہی پہنچے، تمہیں ہی مبارک ہو، جاؤ انجوائے کرو جی. اچھا جی، لیکن اپنی ملکہ کو یہ پیغام دے دینا. اب یہاں پر اپنی بات جو ہے نا وہ ہم ختم کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے، کہا جی ارجی الیہم، واپس جاؤ اپنی ملکہ کے پاس. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ، البتہ ضرور ہم آئیں گے، بِجُنُودٍ، ایک ایسا لشکر لے کر، لا قِبَلَ لَهُمْ، جس کا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے. اب اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ اس کے سلیمان السلام کے لشکر میں کون کون ہے. آپ کل سنا ہے کون کون تھے جی؟ انسان بھی تھے، جن بھی تھے، پرندے بھی تھے، ساری مخلوقات تھی، اب سارا کچھ تھے. تو یہ بات ابھی اس کو پتہ نہیں تھی، لیکن اسے پیغام بھجوایا کہ جو میں لشکر میں لے کر آؤں گا نا، اس لشکر کا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے جی. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ، اور بتا دینا اپنی ملکہ کو کہ ہم جب آئیں گے نا تو تمہیں نکال دیں گے، منہا، اس بستی سے جس میں سبا بستی میں تم رہ رہی ہو، اذلتاً، بڑی ذلت کے ساتھ، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور بڑا خوار کر کے تمہیں اس بستی سے ہم نکال دیں گے اگر تم نے جو ہے نا اللہ اور اس کے یعنی رسول یعنی میری اتباع نہ کی تھی. اب اگلی ایک حکمت عملی، کیونکہ یہ چلو میں کل بتا دوں گا کہ کیا ہوا تھا، کیا حکمت عملی کی، کہ وہ چل پڑی وہاں سے اسلام قبول کر کے. ایک سرپرائز دینا چاہا، کیا کہتے ہیں، سلیمان علیہ السلام نے کچھ سرپرائز کا تذکرہ جو ہے وہ، اور ایک سرپرائز بھی، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ بتانے کے لیے کہ میں بادشاہ نہیں ہوں، اللہ کا رسول بھی ہوں. ایک ان کو ایک اپنی بادشاہت کی جو ہے نا وہ جھلک بھی دکھانی تھی.